میں جب آیا نا تو میں نے شروع میں گانوں کی تضمینیں کی. ایک تو تضمین سنا دوں. ضرور نا. تو اب یہ شیخ رشید صاحب کی تضمین سنا دیں. واہ. شیخ صاحب ایک پولیٹیکل فگر ہیں, مشہور آدمی ہے, اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا. تو میں نے کہا کہ مشرف دور میں وہ جب ہوئے نا, ڈیزالو ہو گئی اسمبلی, تو اس کی وزارت بھی اطلاعات و نشریات و فلمیات اور ڈرامیات اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ایکٹریات اور ایکٹریسیات اور لغویات, جو بھی کہہ لیا آپ. تو ماشاءاللہ بڑے ان دنوں میں ان کا شہرہ تھا, اور لوگ ایسے خام خواہ کے بھی بنا دیتے تھے اسکینڈل ان کے ساتھ. تو میں نے کہا جب وزارت ختم ہوئی ہے تو اب کیا ہوا کہ بیچارہ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان سے ان کو. تو وہ ایک دن اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی جانے لگے تو آگے محترمہ ہماری ریما بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب شیخ صاحب کو آتے دیکھا تو انہوں نے منہ پھیر لیا. شیخ صاحب کو بڑا رنج ہوا کہ یار یہ آگے پیچھے پھرا کرتی تھی, تو یہ کیا اس طرح کیوں اس نے کر لیا. تو جان کے بوجھ کر پھر اس کے آگے آیا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو انہوں نے کہا کام زیادہ ہی بگڑ گیا. تو پاس چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے کرسی پہ. تو کہتے ہیں نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بگڑا ہے موڈ تیرا, نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا, نہ سیدھے منہ تو بات کرے میں منتیں ہزار کروں, وہی تو ہوں میں دوست تیرا, سناتی تھی تو روز جسے تم ہی ہو محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں, تم ہی تو میری دنیا ہو. تو اب اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تو اس نے اپنا روح سخن ادھر کر کے کہا کہ میرے محبوب تیری جب سے چھنی ہے کرسی, تیری سب باتیں مجھے لگنے لگیں اوٹ پٹانگ. اب تیرے پاس وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی. اب دیکھیں اس میں بھی ایک میسج ہے, اس جو مکالمہ جو میں نے کیا کہ یہ مطلبی دنیا ہے, یہ حسن بھی مطلبی ہے. بچپن میں شرارتی تھے یا خاموش طبع؟ بچپن میں بہن تھے, سو تھے. والد صاحب ذرا اس حوالے سے تربیت ہماری کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ہمیں نہیں ہونے دیتے تھے شوق. باقی کزنز کے ساتھ جیسے وہ مذاق کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے. تو خود مطلب کہ شرارت کر کے بھاگ جانا یا لوگوں کی گھنٹیاں بجا کے گھر اٹھا کے, نہیں ایسا نہیں کرتے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ ہم شیخو پوریے ہیں. واہ واہ. پیدائش تو میری لاہور ہی کی ہے, نسبت روڈ کی. ہمارے والد صاحب امرتسر سے آئے تھے, ہماری والدہ فیروز پور سے آئی تھی, لاہور میں آ گئے تھے. اس کے بعد سر میں نے پھر داخلہ لے لیا ہے اورینٹل میں, اولڈ کیمپس اورینٹل کالج میں. وہاں سے میں نے ایم اے پنجابی میں پھر داخلہ لیا. وہاں پھر کس عمر میں شاعری شروع کی؟ شاعری کا تعلق عمر سے نہیں. میرا خیال ہے میں جب پیدا ہوا تھا تو میں شعر کہتا ہی بایا. واہ واہ. پیدا ہوا تھا اور گودے میں جو بچہ روتا ہے نا دنیا میں آتے وقت, شاید میں اس میں بھی گنگنا رہا ہوں گا. شاید میں نہ رویا ہوں گا, پوچھوں گا کسی کو, لیکن والدہ فوت ہو گئی ہیں, آپ پوچھنے والا ہے. شاعر جب پیدا ہوتا ہے یا شاعر پیدا ہوتا ہے یا شاعر نہیں پیدا ہوتا, یہ شاعر بنا نہیں جاتا کہ جو میں نے صرف شاعر بن گیا سے, نہیں. البتہ شاعری کی باریکیاں, اس کی فنکاریاں, اس کے جو ہے خصوصیات اور اس کے کیا کہتے ہیں معائب و محاسن, یہ بندہ سیکھتا ہے. پی ٹی وی کے مشاعروں میں جانے کا موقع کیسے ملا؟ گلاسگو میں مشاعرہ تھا تو میں وہاں اتفاق سے پہلے ہی موجود تھا, کسی اور سلسلے میں, اور مشاعروں کے سلسلے میں, یا نعتیہ سیمینارز وغیرہ تھے. تو وہاں گلاسگو کی ادبی تنظیم کو پتہ چلا کہ میں ادھر ہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لانی صاحب آپ یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے. ہاں, میں کہا دیکھا سنا ہے میں نے, تو آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر انعام الحق جاوید پاکستان کی نمائندگی, یہاں سے شعراء کچھ 2-3 تھے, تو ان میں سے ڈاکٹر صاحب بھی تھے. یہ ان دنوں ان کو ہم پی ٹی وی پر کمپیئرنگ کرتے دیکھتے تھے عید کے مشاعروں, یا 1-2 دفعہ یونیورسٹی کے مشاعروں میں آئے تو ہم سنجیدہ پڑھتے تھے اس وقت. تو وہاں ملاقات ہوئی. مشاعرے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پکڑ لیا, انعام صاحب نے, او گیلانی ادھر آنا ذرا. میرے سے عمر میں بھی زیادہ ہے تو پھر ویسے بھی بے تکلفی کے لیے بندہ بعض دفعہ اسی طرح ہی کرتا ہے. ادھر آنا ذرا یار, ایتھے بیٹھ. یار ہے تو چنگا بھلا مزاق کہہ سکنا ہے,
تو ہن میرا وعدہ کر کے نہیں بس میں مزہ آئی چند دنوں میں پاکستان آیا تو اس تو بعد عید پہلی چھوٹی عید کا مشاعرہ آ گیا پھر انہوں نے مجھے دعوت دلوائی کون سا کلام جو وجہ شہرت بنا؟ شروع کے دور تھا میرا مزاح میں آنے کا تو میں نے کہا بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی اے بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری اے وہ آنکھوں میں گھس کر آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی اور اسی کافی ایک دفعہ اور کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی ہاں سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی سلولی سلولی اور کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے اے مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلو آپ کے والد سید امین گیلانی مرحوم بر صغیر پاک و ہند کے عظیم حریت پسند شاعر تھے، ان سے کیا سیکھا؟ ان سے یہ جی ایک تو سیکھا ہے کہ موت سے بے خوفی، دوسرا رزق کے پیچھے حسب استطاعت بھاگنا. مزاحیہ شاعری کرتے ہیں جی مگر کرنٹ افیئرز پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے نا جی کہ آپ اگر حساس ہیں، شاعر بھی ہیں، حساس بھی ہیں تو اس کا اظہار بھی کرنا اچھا ہوتا ہے، اس سے کتھارسس ہو جاتا ہے آدمی کا. صرف اکیلا میں کیوں کوڑا ہوئی نہ لا دے میں سارے مل پھر اس میں ہم تھوڑا مزاح کا پہلو پیدا کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو کڑتل ہے نا پنجابی جنہوں کہتے ہیں کوڑا پن تلخ پن اس کو ذرا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسوں میں بھی نظر آتے ہیں، ان سے کیسا تعلق ہے؟ ان سے تعلق ہمارا پرانا ہے کہ نیا نہیں. مطلب ہے کہ میں 19 سال کا تھا جب میں مفتی صاحب کی کمپین میں گیا تھا 70 کے الیکشن میں. میرے تو 2 سال چھوٹے ہیں مولوی صاحب مولانا صاحب. میں نے ایک دفعہ کہا ہنستے ہنستے، میں نے کہا دیکھیں بادشاہ میں آپ کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کو ڈانٹ نہیں سکتا.